پاکستان کا آفس بھی کنٹروورشل ہو گیا ہوا ہے. تو باتیں اب اسلام آباد میں یہ چل رہی ہیں کہ سارے مختلف ڈائریکشنز میں دیکھ رہے ہیں تو پھر آگے بڑھاوا کیسے ہوگا. کیا ہم خدا نہ خواستہ کسی اور ماڈل کی طرف تو نہیں بڑھ رہے. یہ تمام باتیں ہیں, بہت سے سوالات ہیں, اس لیے ہم نے سوچا کہ سب سے ریلیونٹ آدمی اس کے لیے ڈیفینس منسٹر آف پاکستان ہے خواجہ آصف. ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں, سیاست کی بات ہوگی, گورنمنٹ کے ارادے ہی پتہ لگ جائیں گے, فوج سول ریلیشن شپ پہ بات ہو جائے گی, تاکہ ہم ایک احاطہ کر سکیں کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں, جو ایک ڈارک ٹنل نظر آ رہی ہے, اس کے دوسری طرف ایک روشنی بھی نظر آ رہی ہے. کہیں وہ ٹرین تو نہیں ہے جو ہماری طرف آ رہی, یا واقعی دن کی روشنی ہے. تو بات کرتے ہیں خواجہ آصف صاحب سے. بڑا عجیب صورتحال ہوئی ہوئی ہے. پہلے 2-3 امپورٹنٹ باتیں جلدی سے کر لیں. کلیئر نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ جا رہے ہیں ڈیزولوشن کی طرف, پی ٹی آئی کے اوپر, بین کے اوپر. لگ رہا ہے کہ آپ لوگ ان کا بھی لائف ٹائم بین کوشش کریں گے, وہی 62-63 کے تحت. محسن راجہ نے ایک نیا چیز ایڈ کر دی. انہوں نے کہا کہ جی وہ توشہ خانہ تھا, توشہ خانہ کی چیزیں ڈکلیئر نہیں ہوئی تھی ریٹرنز کے اندر, سو ایک وہ کیس بھی, اور پائل اپ ہو رہی ہیں چیزیں سب کچھ. پہلی بات تو یہ کہ کیا اگر آپ بین لیٹ سے کروا لیتے ہیں, ان کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے, پارٹی پہ ڈیزولوشن کی بات کر لیں, تو وہ تو زیادہ انرجی نہیں دے گی, زیادہ ملیٹنسی نہیں آئے گی, اور وہ آج پاکستان تحریک انصاف ہے, وہ تحریک انصاف پاکستان بن جائے گی. سو ریئلی واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب, پہلے تو میں ایڈریس کروں گا جو آپ نے بات کی ہے کہ ریفرنس کی. دیکھیں, میرا خیال ہے گورنمنٹ جو ہے نا وہ ایک آبلیگیشن ہو گئی ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کا, اس کا جو قانونی ایک رستہ ہے اس کو پرسو کرے. اگر ہم نہیں کرتے تو جو یہ ایکسرسائز جو ہے وہ اس کے اوپر بھی ہمارے اوپر اس ایکسرسائز کے حوالے سے سوال اٹھیں گے کہ ایک 8 سال کی تگ و دو کے بعد ہم شور بھی مچاتے رہے ہیں, احتجاج بھی کرتے رہے ہیں, اسمبلی کے فلور پہ بھی اٹھاتے رہے ہیں, اور اگر فائنلی ایک فیصلہ آیا ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم نے جو اس کی آگے جو لیگل فالو اپ ہے وہ کیا ہے, تو کیوں کیا ہے, نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا. تو میرا خیال ہے اس سے بہتر یہی ہوگا کہ جو ایک اس کا لیگل فالو اپ ہے وہ ہمارا جو ہے جو اس وقت کنسنسس یہی ہے. ٹیکنیکلی تو ابھی ایک اوپینین آیا ہے الیکشن کمیشن کا, انہوں نے ان کو نوٹس دیا ہے, ان سے جواب مانگا ہے. ابھی آپ کے پاس مارجن تو تھا, لیکن ابھی بھی ہے, آپ تو بھاگ رہے ہیں بیتوں کے ساتھ. نہیں, ہم جو ہے وہ اس نے کوئی انڈیسنٹ ہیسٹ نہیں ہے. ابھی تو 4 چھٹیاں آ رہی ہیں, ویکینڈ ہے, اس کے بعد عاشورہ کی چھٹیاں ہیں. تو وی آر کنسلٹنگ ود آر لیگل ایڈوائزر کہ اس کا کیا, آج بھی میٹنگ ہوئی ہے, اور اس کا کیا الٹیمیٹلی جو ہے وہ لیگل ایڈوائزر ہمیں کیا کہتے ہیں. لیکن ایک بات جو ہے وہ اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وہ اس کو جو ہے اس کا فالو اپ جو ہے لیگل وہ ضرور ہونا چاہیے. پارٹی ڈیزولوشن کی پہلے بات کر لیتے ہیں. چلیں آپ نے پارٹی ڈیزالو کروا دی تو کیا ہوگا, نئی پارٹی؟ نہیں, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. پاکستان میں پہلے بھی پارٹیز جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی کے اوپر بھی جنرل ضیاء صاحب کے زمانے میں جو ہے وہ ایک فیصلہ انہوں نے کیا تھا. پیپلز پارٹی آج بھی زندہ ہے. اس طرح میں نیشنل عوامی پارٹی جو نیب کہلاتی تھی وے بیک ان the 60s and late 50s and then onwards, اس کے اوپر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بین لگا. وہ اے این پی کی اس میں صورت میں جو ہے آج بھی فنکشنل ہے, زندہ ہے. تو یہ آپ کی بات, سیاسی طور پہ آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن اس کا جو سیاسی جو فال آؤٹ ہے وہ بڑا نیگیٹو ہے. کیونکہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ایک پروفائل کی عمران خان کی اوور دا ایئرز, اس میں بڑی انٹیگریٹی اور اس کی پاکیزگی, اس کی پائٹی, اس کی شرافت, اس کا غیر متنازع جو ہے فائنینشیل بیہیویئر جو ہے, اس کے اوپر بڑا ایمفسس دیا گیا. یہ جو کل فیصلہ آیا ہے جس کے آپ نے مجھے سوال پوچھا ہے ابھی, وہ اس ساری چیزوں کو جو ہے وہ
جو اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آ جاتا ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ مسئلہ آیا جو خاتون جو ہے اس وقت دبئی چلی گئی ہوئی ہیں, اس میں جو عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ کا بھی نام آیا. یہ جو زمین یہاں سہاوے میں لی گئی ہوئی ہے بحریہ والوں سے 400 یا کنال ہے یا جو بھی ہے یونیورسٹی کے لیے, وہاں پہ کوئی یونیورسٹی نہیں ہے, اس کے بدلے میں جو ہے وہ 180 ملین پاؤنڈ جو NCA سے وہ نیشنل کرائم ایجنسی جو برطانیہ کی ہے ادھر سے آیا, ادھر اس ٹرانزیکشن میں اوبلائز کیا گیا ان کو. تو اس قسم کی بے شمار ٹرانزیکشنز ہیں جو شیڈی ٹرانزیکشن ہیں جو کی گئیں, توشہ خانہ جو ہے انکلوسیو. تو میرا اپنا خیال ہے کہ کسی بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو, وزیر اعظم ہے یا پریزیڈنٹ ہے, اس کو کسی اسٹیٹ سے ملیں, تحفہ لینا جو ہے قانون اور قاعدے کے مطابق ٹھیک ہے, وہ ایک قانون ہے, اس کے متعلق آپ نے لے لیا, لیکن پیشتر ایس کے کہ آپ وہ توشہ خانہ کی ٹرانزیکشن کرتے, پہلے آپ بازار گئے ہیں, وہاں سے گڑی بیچی ہے, ادھر سے ہی پیسے لے کے جو ہے الزام ہے نا, میٹر آف ریکارڈ سر, اس سے میٹر آف ریکارڈ سر, میں یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. اور ہم جو ہے توشہ خانہ کے رولز جو ہے چینج کر رہے ہیں, اس کا سارا پروسیجر اور پروسیس جو ہے اس میں, تاکہ کسی کو اپرچونٹی نہ ایسی ملے. آپ ٹرانسپیرنٹ کیوں نہیں کرتے, آپ ٹرانسپیرنٹ ہوگا, ریکارڈ سارے کیوں نہیں کھولتے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے سارے کہا جاتا ہے کہ ایک فارمر پریزیڈنٹ نے وہاں سے BMWs لی, میاں صاحب فیملی نے بھی بہت سی چیزیں لی. بالکل سارا ریکارڈ جو ہے سب آپ کے لیڈران, میں آپ کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ مجھے سوال پہ سوال کری آ رہے ہیں, میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ 2-4 دن انتظار کریں. نئی پالیسی آ رہی ہے, اس کے تحت جو تمام آپ کے سوالات کا جواب مل جائیں گے اس نئی پالیسی میں. نئی پالیسی کا مجھے ہائی لائٹ بتا دیں. میں ہائی لائٹ نہیں بتا سکتا کیونکہ میں نے جو پالیسی جو ہے, جو کمیٹی بنی ہوئی تھی, انہوں نے اپروول کے لیے بھجوا دیا. پاسٹ کا سارا ریکارڈ ہمیں مل جائے گا. 2000 کے بعد کا ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے, کس بندے نے کیا خریدا, کتنے میں خریدا, اس سے پہلے کا ریکارڈ جو ہے وہ اسکیچی ہے. ٹھیک ہے, اسکیچی ہے وہ 2000 ہی بہت ہے, 22 سال کا ریکارڈ ہے, بہت ہے. وہ اویلیبل ہے کہ کس نے کیا خریدا, کتنے پہ خریدا, کیا بھی سارا ریکارڈ جو ہے اویلیبل ہو کر دیا جائے گا عوام کی. اس کے لیے اگر 20 سال کا جو ہے اسکیچ ہوا, جو 22 سال کا, تو جتنا بھی پیچھے جایا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جائے جائیں. چلے آپ ایک یہ بھی, اب یہ میرا خیال ہے سب سے ڈیمیجنگ جو ہے عمران خان کے لیے, کہ وہ اس کے جو ہاتھ جو ہے کیا کہتے ہیں ان دا ٹل پکڑے گئے ہیں, گلے میں جو ہے ہاتھ ڈالے بالکل ریڈ ہینڈڈ وہ پکڑا گیا ہے. ایک نہیں کئی ٹرانزیکشنز ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے کی اپنی تنخواہ کا رونا روتا ہے, 300 کنال کے گھر میں رہتا ہے, لائف سٹائل اس کا عجیب ہے. اس کے دوست محسن بیگ صاحب جیسے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے پلے سے کھانا نہیں کھاتا. تو یہ اور ساتھ جو ہے جتنے بھی اپنے محسن ہیں انکلوڈنگ محسن بیگ, جتنے بھی دوسرے محسن ہیں, ان کے ہاتھوں کو کاٹتا ہے, جو ہاتھ اس کو کھلاتے ہیں. انٹرسٹنگ چیز ہے, ایک طرف آپ لوگ یہ کہتے ہیں دیکھیں ان کا 300 کنال کا گھر ہے, آمدن سے مناسبت نہیں رکھتا, پھر دوسری طرف نیب کے لاس میں آپ چینج کر دیتے ہیں کہ اگر کسی پہ اس قسم کا ایشو ہو تو وہ نیب ثابت کرے تو کرے, اس بندے کو آپ نہیں پوچھ سکتے. سر یہ خود تو آپ میری بات سنیں میاں صاحب, میرا ایک سوال ہے سر اس میں, میاں صاحب کا بھی 600 کنال کا قریباً گھر ہے, جاتی اوپر زیادہ ہی کو, ان کے جو انکمز ہیں وہ ان سے بھی دیکھیں. آپ 1990 یا اس سے پہلے کی دہائی میں وہ زمینیں خریدی گئی تھی, اٹ از آل آن ریکارڈ, انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہاں سے پیسے. اس وقت ڈرائیو اینڈ میں زمینیں جو تھیں وہ کوڑیوں کے بھاؤ بک رہی تھی. لیکن میں آپ کو ریکارڈ میں سال کا ٹیکس بھی 2 لاکھ ہوا تھا. نہیں میری بات سنیں, وہ نہیں, وہ کارپوریٹ ٹیکس دے رہے تھے, وہ دیٹ واز ان کروڑز جو دے رہے تھے. پرسنل ٹیکس جو ہے وہ کوئی بھی ٹیکس پیئر جو ہے وہ کارپوریٹ ٹیکس جو اتنا دے رہا ہو تو وہ اس کی وہ قانون میں اتنی گنجائش موجود ہے. لیکن میں جو آپ نے یہ بات کی ہے نا, یہ قانون جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اسلام کا جورسپروڈنس ہے کہ اگر میں محمد مالک پہ الزام لگاتا ہوں میں اس کو ثابت کروں گا, اگر میں ثابت نہیں کر سکا مجھ پہ قذف لگے گی, اور اس جرم کی سزا جو آپ کو ملنی ہے وہ مجھے ملے گی. 4300 سال پہلے حموربی ایک بیبیلون کا کنگ تھا, اس کا جو ہے نا جو کوڈ ہے, جو لیگل کوڈ جو ہے وہ آج بھی میوزیم میں پڑا ہوا ہے. اٹس اے ٹیبلٹ,
جو وہ ساری جو پتھر کی لمبی جو ہے وہ ادھر فرانس میں پیرس میں پڑی ہوئی ہے، اس میں بھی یہی چیز لگی ہوئی ہے. بلکہ جو جھوٹا الزام لگاتا تھا، اگر میں الزام لگاتا ہوں میں ثابت نہیں کر سکتا، اس کی سزا اس نے موت رکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ آرگومنٹ جو ہے بالکل غلط ہے کہ جی وہ نیب کا لا. میں جب پہلی دفعہ نیب میں پکڑا گیا ہوں 16 نومبر کو نیب کا لا آیا تھا 1999 میں، آپ کو پتا ہے میں I was arrested much before that، کو 1.5 مہینہ پہلے. میں بار بار ان کو یہ سوال کرتا تھا کہ یہ اونس جو ہے مجھ پہ نہیں ہے، آپ مجھ پہ الزام لگا. اب میں جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. ابھی آپ نے مجھے ایگزامپل دی، دیکھیں لنڈن میں انہوں نے یہ کیا تو انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کا تھا، انہوں نے ایسے کر دیا. ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے، آپ ہمیں یو کے کی ایگزامپل دیتے ہیں. یو کے اندر بھی ان ایکسپیکٹڈ ویلتھ آرڈر ہے، اور اس کا یہی بیانیہ ہے کہ اگر آپ کی ایسی انکم میں ڈسپیرٹی نظر آتی ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کیسے لائف سٹائل افورڈ کرتے ہیں. یہ بڑا کنوینئنٹلی آپ کی گورنمنٹ نے یہ چیزیں ہٹا دی ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. جب مولانا فضل الرحمان صاحب آتے ہیں وہ 8.5 کروڑ کی گاڑی میں آتے ہیں، جب ان سے پوچھو تو اس گاڑی کا جواب نہیں ہوتا. جو باقی لوگ آتے ہیں ان کے ٹیکس دیکھیں، ان کے لائف سٹائل دیکھیں، ان کا کوئی کمنسریٹ نہیں کر رہے ہوتے. اور یہ آپ کو بھی پتا ہے وائٹ کالر کرائم پھر 25 سال لگ جاتے ہیں ثابت کرنے میں. تو اگر یو کے اندر بھی یہ لا ہے ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر کا، تو اس میں برائی کیا ہے؟ نہیں، میں پھر آپ عمران خان پہ تنقید نہ کریں. یہ کس ریفرنس پہ آپ میں اس ریفرنس سے بات کروں جب آپ نے کہا کہ جی وہ 300 کنال کے گھر میں رہتے ہیں، آمدنی 2 لاکھ ہے، کیسے ہوتا ہے؟ تو پھر ایگزیکٹلی اگر لا ہوتا تو ان سے پوچھ سکتا تھا نا. اگر آپ نے لا چینج نہ کیا ہوتا تو اب عمران خان سے ہم نے کوئی لا نہیں چینج کیا ہوا. یہ لا جو ہے نیب کا لا جو ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا 16 نومبر 1999 سے اس دوران ہمیں اپرچونٹیز موجود تھیں ہمارے پاس اس کو چینج کرتے. جنرل مشرف کے جانے کے بعد دیا نا آپ نے. نہیں، ہم نے اس کو پہلے کرنا چاہیے تھا. کنسنسس موجود تھا اس کے اوپر. پیپلز پارٹی بھی چاہتی تھی. جو پچھلی گورنمنٹ میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہماری 4-5 جو ہیں اس کے اوپر میٹنگز ہوئی. اسپیکر صاحب کے گھر میں میٹنگ ہوئی. میں آپ کو بتا دوں اسپیکر صاحب کے گھر میں میٹنگ ہوئی، اسپیکر چیمبر میں میٹنگ ہوئی. کئی میٹنگیں اس کے اوپر ہوئیں اور تقریباً کنسنسس بھی کریٹ ہو گیا کہ یہ امینڈمنٹس جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ امینڈمنٹس انٹروڈیوس کی جائیں گی. اور ان میٹنگز میں جو ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے بھی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے. جو میں بار بار کہتا ہوں کہ گلہ کیوں کرنا پھر، اگر ہم نے اپنی لیجسلیشن پروسیس میں جو ہمارا بیسک فنکشن ہے ایک لیجسلیٹر کا، ایک پارلیمنٹیرین کا، اس میں بھی اگر ان کی ہم ہیلپ لیتے تھے یا ان کو انکلوڈ کر لیتے تھے یا ان کی سربراہی میں میٹنگیں کرتے تھے یا ان کی پرائم منسٹر جو ہے ایبسنٹ ہوتا تھا ان میٹنگز میں، تو پھر گلہ کس بات کا جو ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ وہ کر رہی ہے، وہ نیوٹرل ہیں، وہ نہیں نیوٹرل ہیں. یہ گلہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہ سارے جو سیاسی لوگ تھے جس میں پی ٹی آئی شامل تھی، پیپلز پارٹی شامل تھی، ہم شامل تھے، دوسرے لوگ شامل تھے، یہ سارے ان کے اوپر ایگری کیے تھے. آج بھی وہ اس کے اوپر ایگریمنٹ ان کا ہے لیکن پولیٹیکل پوسچرنگ کر رہے ہیں. ادروائز دیر از نو ڈس ایگریمنٹ آن دیز امینڈمنٹس. obviously میوچلی بینیفیشل ہے. ہر کسی کو اکاؤنٹیبلٹی سے چھٹی مل جاتی تو I'm not surprised. چھٹی نہیں ملی. چھٹی مل جاتی. چلے میں آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر چلے جائیں گے. اکاؤنٹیبلٹی کا ایک دیکھیں 50s میں اینٹی کرپشن لاز بنے اور یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے ACE جو ہے یہ بنی. اس کے بعد بھٹو صاحب کے وقت FIA بنائی گئی. پھر جنرل مشرف نے اس کو، بلکہ اس کی بنیاد تھوڑی پہلے ہم نے رکھ دی تھی احتساب کمیشن کے نام سے، اور جو فارملائز اس کو پھر جنرل مشرف نے جو ہے وہ NAO جو ہے آیا نومبر 1999 میں. تو یہ بیسیکلی یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی بار بار جو ہے یہ لیئرز قائم کرنا اور معاشرے میں ساتھ ساتھ کرپشن بڑھتے جانا جو ہے، دیٹ مینس کہ لیئرز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی قانون بڑا ہوتا ہے اگر آنیسٹلی اس کو انفورس کیا جائے. چل وہ پھر دوسرے چلے جائیں گے. یہ مجھے بتائیں، آئی وانٹ ٹو ڈسکس دی ایلیفنٹ ان دی روم. ایک سبجیکٹ اس پہ اور بات کر لیں جو آپ نے پورا یہ پروسیس جانا ہے. آپ نے کہا ہماری مجبوری ہے، ہمیں لیگل آپشن پرسیو کرنا پڑے گا. آپ کے ریسنٹ ایکسپیرینسز سپریم کورٹ سے بڑے کنٹروورشل رہے ہیں. آپ لوگوں نے بڑے اعتراض کیے ہیں کہ جی ایک ہی بینچ ہے، وہی تمام فیوریٹ کیسز سن لیتا ہے. آپ اگر یہ لے کے جاتے ہیں معاملہ اور وہی بینچ بن جاتا ہے
تو پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ پری ڈیٹرمنڈ آپ کو لگے گا کہ آپ لوگ ایکسیپٹ کریں گے؟ مالک ایک فورم ہے، آئینی فورم ہے، ایک پلیٹ فارم ہے جس کے پاس ہم نے ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ ہم نے وہیں جا کے فریاد لے کے جانی ہے، وہیں اپنی جو ہے گریونسز لے کے جانے ہیں. سو اس میں کوئی دوسری آپشن یا دوسری رائے نہیں ہے، انہی کے پاس جانا ہے. تو میں تو ہر حال میں جو ہے یہ توقع رکھوں گا، توقع رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ جو ہے وہ انصاف کریں گے. آپ کی توقع میں اتنا وزن مجھے نظر نہیں آ رہا، خالی سے میں تھوڑا سا اونچی بول لینے گا پھر. نہیں، ہم سن رہے تھے کہ آپ کے یہ بھی ڈسکشن ہوئی ہے گورنمنٹ سرکلز میں، لا منسٹر وغیرہ سے بھی، کہ یہ وقت آ گیا کہ جوڈیشل ریفارمز بھی کی جائیں، بوتھ آن دا میٹر آف اپوائنٹمنٹ آف ججز. اس میں رول جو افتخار چودھری صاحب نے سارا یوزرپ کر لیا تھا، پارلیمنٹری کمیٹی سے نکل گیا تھا. دوسرا رولز آف سپریم کورٹ میں کہ جو بینچ فارمنگ ہے، یہ سینئر موسٹ ججز بنائیں بیٹھ کے 3 یا 4، اکیلے چیف جسٹس کے پاس پاورز نہ ہوں، یہ نہ ہو. کیا وہ ریفارمز یا چینجز اس تمام کیسز سے پہلے ہمیں ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنی جلدی یہ جو ہے وی وونٹ بی ایبل ٹو کراس دس برج سو سون. لیکن میں تھوڑی سی اس میں بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. جب یہ عدلیہ بحالی تحریک چلی وے بیک ان 2007 اینڈ 2008 میں آ کے ایک کولیشن گورنمنٹ بنی جس میں پیپلز پارٹی اور PMLN تھی، اور وہ ہم نے کولیشن چھوڑی اسی نقطے کے اوپر کہ عدلیہ کو بحال کیا جائے. اس دوران جو ہے نا کچھ نیگوشیشنز جو ہیں ہوئیں جس میں عدلیہ بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالو تھی، ہم بھی تھے، پیپلز پارٹی بھی تھے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا قوانین کی، یہ جو ابھی آپ نے جو ذکر کیا، یہ سارا کوئی وہاں پہ ڈسکس ہوا تھا اور کسی حد تک ایک ایگریمنٹ بھی تھا. میں اب کیونکہ بیکاز آئی واز پارٹ آف دوز نیگوشیشنز تو میں فار پوسٹیریٹی سیک بتا دیں، میں ڈائیورج نہیں کروں گا، کر دوں گا، کر دوں گا پلیز. اس میں چھوڑ دیں، ہمیں بتائیں. یہ سو موٹو والا جو لا ہے اس کے متعلق بھی اس میں بڑا ایک کلیئرٹی کے ساتھ ایک چیز ڈیسائیڈ ہوئی تھی، اور ساتھ جو ہے باقاعدہ اس میں ایک کنسٹرکٹ کیا گیا تھا ایک سسٹم جو ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جو ہے، جو اختیار پارلیمنٹری کمیٹی سے لے لیا گیا. میں اس کمیٹی کا ممبر بھی رہا ہوں. وہ کمیٹی بیسیکلی جو ہے ڈاکخانہ ہے، وہاں سے آتا ہے، ایک دفعہ ہم واپس بھیج دیں گے، لیکن وی ہیو نو آپشنز کہ اس میں کوئی رد و بدل کر سکیں. پرہیپس کوئی جو سائڈ ٹریک کے اوپر کوئی نیگوشیشنز کر کے اپنی رائے ان کو دیں اور وہ کر لیں، لیکن الٹیمیٹ پاور سٹیز ود دا جوڈیشری ایز فار اپوائنٹمنٹ از کنسرن. یہ دو بہت بڑے ایشوز ہیں. اس کے علاوہ بھی ایشوز ہیں جو ڈیسائیڈ ہوئے تھے 2008 میں، لیکن بعد جب گورنمنٹ جو ہے وہ فال ہوئی اور وہ مارچ سٹارٹ ہوا، افتخار چودھری صاحب جو ہیں وہ باہر نکلے، وہ ایک موومنٹ بن گئی. جب موومنٹ کے پریشر میں چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں تو بعض اوقات وہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں جو پہلے جن کا خیال ہوتا ہے یا تصور ہوتا ہے ذہن کے اندر. یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. سو موٹو پہ کیا ڈیسائیڈ ہوا تھا یہ تو بتا دیں. نہیں، سو موٹو میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ یہ کمیٹی بنے گی، ٹھیک ہے، جوڈیشری کی کمیٹی بنے گی، ٹاپ ججز کمیٹی بنے گی، یہ اس کے پاس جائے گا اور اس کو لمٹ کیا جائے گا. اس کو جو ہے اس کا ایکسرسائز جو ہے جس کو کیا کہتے ہیں بغیر کسی روک ٹوک کے اس کی ایکسرسائز جو ہے نا وہ اس کو لمٹ پیرامیٹرز طے ہو جائیں گے. یہ مجھے یاد پڑتا ہے. بینچز پہ بھی اسی قسم کی بات ہوئی تھی، بینچ بنانے پہ، وہ تو انڈیا وغیرہ میں تو ہے، بینچز پہ بھی ہوا تھا. یعنی انٹرنلی بھی ان کا جو ہے نا پروسیجر کے اوپر میں تو ایکسپرٹ نہیں تھا، لیکن جو میں نے گفتگو سے جو میرے سامنے ہوتی رہی اس پہ، اور ججز کے اپوائنٹمنٹ پہ یہ تھا کہ یہ الٹیمیٹلی دا پاور ول ریسٹ ود دا پارلیمنٹ. لیکن یہ جو ہے نیگوشیشنز میں جو ڈیسائیڈ ہوا دا پاور شفٹڈ ٹو دا سپریم کورٹ. لیٹس ٹاک اباؤٹ دی ایلیفنٹ ان دا روم. بات ہوتی نہیں لیکن ہر وقت وہی بات سینٹر آف ڈسکشن میں رہتی ہے. پالیٹکس کی بات شروع تو ہم نے کہا جی الیکشنز ہوں گے لیکن اکتوبر نومبر سے پہلے نہیں ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ ایک جی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے. کون سی اپوائنٹمنٹ ہے؟ جی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے. پھر
یہ سارا وقت چلتا رہا. پھر پہلے یہ باتیں چلی کہ عمران خان کیوں فارغ ہوئے, تو اس لیے کہ جی وہ شاید ادارہ اور باقی لوگ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اگلا آرمی چیف اپوائنٹ کریں. انہوں نے بھی اس قسم کی باتیں کی کہ تقویت دی اس تاثر کو, سب کچھ. ہم اگست میں آ گئے, نومبر میں مدت ختم ہو رہی ہے. کیا فیصلہ آپ لوگوں نے کب کرنا ہے یا کیا ہے یا نہیں کیا کہ آرمی چیف کب ہوگا؟ اور ایک ٹریڈیشن ہے, ایک ایگزامپلس ہیں. فار ایگزامپل مجھے یاد ہے جب حمید گل صاحب وغیرہ بہت ایکٹیو تھے اس زمانے میں, تو مئی کے جون میں اناؤنس کر دیا تھا آصف نواز صاحب کا اپوائنٹمنٹ جو ہونی نومبر کے اندر تھی. بڑا ایشو بھی بنا تھا کہ یہ اگست, تو ہم اگست میں ہیں, 90 دن سے بھی کم ہے. اور یہ مجھے کہنا کیے گا کہ آپ لوگوں نے بھی سوچا نہیں, فیصلہ نہیں. عمران خان بھی کہتے تھے میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ آرمی چیف کا, سارا پاکستان سوچ رہا تھا. کہاں پہ کھڑا ہوا ہے معاملہ یہ؟ دیکھیں یہ جو معاملہ جو آپ کہہ رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ اس کی ہمارا جو اصرار ہے کہ ٹرم جو ہے پوری کی جائے وہ صرف اس پہ ہے کہ ہم نے ایک بڑے مخدوش حالات میں جو ہے ٹیک اوور کیا ووٹ آن نو کانفیڈنس کے بعد. اس کے بعد جو ہے ہمیں اس کا کوئی پولیٹیکل لاس ضرور ہوا ہے, کیپٹل کا لاس ضرور ہوا ہے. وی ووڈ لائک ٹو اسٹے ان پاور اینڈ واٹ ایور وی ہیو ڈن ایز فار دا اکنامک ریفارمز آر کنسرنڈ, ان کا جو نیگیٹو فال آؤٹ جو ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کی ہمیں اپورچونٹی ملنی چاہیے. آپ کو چاہیے وقت اگلا سال تاکہ جی بالکل ایگزیکٹلی دیٹ از آر موٹو. ٹھیک, بالکل کلیئر کٹ موٹو ہے, باقی کوئی موٹو نہیں ہے. ٹھیک بالکل جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ماضی میں ضرور کنٹروورسی رہی ہے, اور یہ کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی ہے اکتوبر 2021 سے, if I am right, you know, ادھر سے سٹارٹ ہوئی ہے. میں نے بار بار ٹی وی کے پروگرامز پہ کہا ہے کہ میری جو پریویس اسائنمنٹ ایز ڈیفینس منسٹر اس میں 2 چیف اپوائنٹ ہوئے, جنرل رحیل اور جنرل باجوہ. اٹ واز اے ریگولر پروسیس. جو ٹرانزیکشن جو ہوئی, دونوں ٹرانزیکشنز جو ہوئیں اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھی. 5 نام آئے, 5 نام لے کے جو ریکمینڈ ہوئے. وہ کہتے ہیں وہ کنٹروورسی 5 نام آنے سے پہلے ہوتی ہے جتنی ہوتی ہے. نہیں, لیکن اس وقت پہلے بھی کوئی نہ ہوئی, پہلے بھی کوئی نہ کہوں. میں اس پروسیس میں شریک رہا دونوں دفعہ جو ہے. اور میاں نواز شریف صاحب نے اپنی جو ہے وہ پاور ایکسرسائز کی, اس پہ ڈپینڈ کیا جو ریکمینڈیشنز آئی تھیں, اور ڈیسائیڈ ہو گیا. کوئی دیر واز نو کوئی. ابھی کچھ سوچا آپ نے, کچھ ڈیلیبریشنز ہوئی؟ آپ تو ڈیفینس منسٹر ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دونوں اپوائنٹمنٹس پہ میاں صاحب نے جنرل رحیل کی اپوائنٹمنٹ پہ بھی 2 دن پہلے, میں اس وقت ڈیفینس منسٹر جو ہے, میں تو اس دن بنا تھا جس دن جنرل رحیل اپوائنٹ ہوئے تھے. جنرل رحیل اس وقت بالکل جو ہے نا ان کو 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے مائنڈ میک اپ نہیں کیا ہوا تھا. یہ آخری دن کے قریب, 1-2 دن کے قریب میاں صاحب نے فائنلی ڈیسائیڈڈ کہ جنرل رحیل جو, اس کی ایک وجہ تھی, وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ وہ اس کی جو میں ایکسپلین آپ کو کر دوں گا, ریکارڈ پہ لانے والی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جنرل باجوہ کی اگین ہی واز ون آف دا 5. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ڈیسیجن ہے یہ پرائم منسٹر پیورلی پولیٹیکل کنسیڈریشنز پہ کریں گے, کیونکہ اگر پروفیشنل کنسیڈریشنز پہ کر رہے ہوتے تو فائل تب تک تیار ہے. یہ 5 لوگ ہیں, سن لیں میری بات, ان کے یہ ریکارڈز ہیں, یہ ہیں, آرام سے تسلی سے آپ نے اگر ان بیسس پہ کرنا ہے. اگر یہ ابھی تک آخری 2 دن تک سوچ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ سیاسی اینگل سے اپوائنٹمنٹ سوچ رہے ہیں. میری بات سنیں. اس میں یہ ہے کہ جو آؤٹ گوئنگ چیف ہے, ہی شوڈ بی گیون ایمپل ٹائم ٹو bid farewell to his organization or institution. That's the most respectable thing to do. اس سے پہلے اگر آپ اس کو کر دیتے ہیں تو جو آخری مہینہ 1.5 مہینہ یا اگر 2 مہینے پہلے کر دیں گے تو اس کی جو اتھارٹی ہے یا اس کی جو پریزنس جو ہے ایز چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی. میری پلیز ڈیلیوٹ ہو جائے گی. نہیں, میری میرا خیال ہے فارمر آرمی چیف سے بات ہوئی, میں نے کہا جو آپ کے ڈائن آؤٹس ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں, وہ کتنا پیریڈ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ایک آرمی چیف کو 1 مہینہ چاہیے ہوتا ہے کوالیفائی. تو جب اب تو ویسے بھی 3 مہینے رہ گئے, 90 دن رہ گئے, اب کیا ڈائلیوٹ ہوگی؟ اگر آج آپ اناؤنس کر دیں گے تو کیا ڈائلیوٹ ہوگی؟ میرا نہیں خیال مالک صاحب, آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے, یہ چیز جو ہے
میرا اپنا خیال ہے کہ نومبر کے اوائل میں ڈیسائیڈ ہونی چاہیے، اس سے پہلے جلدی سوچنے سے اس بارے میں حکومتیں ڈرتی ہیں، وزرائے اعظم ڈرتے ہیں کہ جلدی نہ سوچیں اس کے بارے میں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. میں آپ کو اتھارٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 2 ٹرانزیکشن میرے سامنے ہوئی ہیں. میں نہیں اس پہ جو میں اس لیے پوچھوں، میں آپ کو آپ ہی کی ایک سٹیٹمنٹ سناتا ہوں، اور پھر کل عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، ذرا وہ سن لیں کہ اگر یہ اتنی سمپل بات ہے تو تب آپ پھر اس پہ اتنا ریڈ کیوں کر رہے تھے؟ ذرا چلائیے. موجودہ آرمی چیف نے پبلکلی کہا ہے کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں دینی، پبلکلی کہا، از آن ریکارڈ. نہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے 2 آرمی چیفز کی جو ہے نا میں نے پروسیس میں حصہ لیا ہوا ایز ڈیفینس منسٹر. ایک جنرل رحیل کی اور دوسری جنرل باجوہ. میرا خیال ہے بوتھ جنٹلمین ور اپوائنٹڈ آن میرٹ. عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی ذاتی مرضی استعمال کرنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی بات ہو جن سے ان کے سیاسی مفادات جو ہے، کنٹینیوٹی جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے، ان کی حکمرانی کی کنٹینیوٹی کو. کیا پاکستان کی بہتری اس میں ہے کہ ہم آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر سارے ملک کو ہولڈ پہ رکھتے ہیں اور ملک ادھر چلا جائے جدھر کسی کے بھی ہاتھ میں بچانے کے لیے رہ جائے؟ ہمارے لیے بڑا خطرناک فیز ہے. اب ہم نے کیا فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا، یا ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کو اس دلدل سے کیسے نکالنا ہے؟ میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت پاکستان ہے، اور ہمیں ہر کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اور ادھر نہ پہنچ جائے جدھر میں کہتا ہوں سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو اگر عمران خان سیاسی مفادات کا سوچتے ہیں، نیچرل چیز ہے، آپ بھی پالیٹیشنز، آپ کے پرائم منسٹر بھی سوچتے ہوں گے، اور بڑا ان کو سوٹ کرے گا کہ جس قیادت کے خلاف عمران خان بول رہے ہیں، کنٹینیوسلی بول رہے ہیں، نیوٹرلز نے یہ کیا، مجھے یہ کیا، فلان یہ کیا، تو شاید اسی کو آگے چلائیں یا واٹ ایور. تو آپ کے لیے یہ سیاسی فیصلہ کیوں نہیں ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ سیاسی فیصلہ ہے. جو میں نے پہلے بات کی ہے، جو آپ نے کلپ میرا اس میں بڑی کلیئرٹی ہے، اور میں کوئی اس کلپ کو جو میں عمران والے پارٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں. جو عمران خان صاحب نے اس کو پولیٹیسائز کیا ہے، ڈیلیبریٹلی پولیٹیسائز کیا ہے. آپ دیکھیں وہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے سوال کیا، اسی انٹرویو میں سوال ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا تھا یہ صاحب کون ہے جن کو چیف الیکشن کمیشنر بنایا جا رہا ہے، مجھے تو نیوٹرلز نے کیا. یہ وہ سن لیتے ہیں عمران خان صاحب نے کیا کہا، ذرا چلائیے گا. انہوں نے اپنے امپائر دیے، ہم نے اپنے امپائر دیے، نہ ان کو ہمارے منظور تھے نہ ہمیں ان کے امپائر منظور تھے. وہ ڈیڈ لاک ہو گیا. اب جناب ہم پھنس گئے. وہ مسئلہ تھا کہ اب الیکشن کمیشن کمپلیٹ نہیں ہے. ہم نے نیوٹرلز نے اپروچ کیا ہمیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ پھنس گئے ہیں، ملک آگے چل رہے ہیں، تو ٹھیک بات کی. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایک ایسا کینڈیڈیٹ دے دیتے ہیں جو دونوں اعتراض نہیں کریں گے. انہوں نے اس کا سکندر سلطان کا نام دیا، میں تو اس کو جانتا ہی نہیں تھا. جب اس کا نام آیا اور جب ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے اگر ڈیڈ لاک ہوا ہے تو آپ دے رہے کوئی نیوٹرل آدمی کا نام، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. جیسے اس کا نام آیا تو لوگوں نے شور مچا دیے. تو انہوں نے کہا یہ تو نون لیگ کا گھر کا آدمی ہے. میں نے نیوٹرلز کو بتایا، میں نے کہا آپ نے کہا تھا یہ نیوٹرل ہے، یہ تو گھر کا آدمی ہے. انہوں نے کہا ہم گارنٹی لیتے ہیں اس کی کہ یہ نیوٹرل رہے گا. میں اتنی بڑی ہم نے حماقت کی کہ ہم نے مان کے اس کا آدمی کو رکھ لیا. اس نے پہلے دن سے جو اس نے ہمارے خلاف فیصلے دینے شروع کیے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ اس نے 8 فیصلے دیے ہمارے خلاف. وہ 8 دفعہ ہم گئے عدالت میں اور عدالت نے اوور ٹرن کیے ان کے فیصلے. جی دیکھیں، میری تو بڑی کلیئرٹی ہے کہ اٹس ناٹ اے پولیٹیکل ڈیسیژن، اٹس اے ڈیسیژن بیسڈ آن میرٹ. جو انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو ریکمینڈ کرے، جو انسٹیٹیوشن ریکمینڈ کرتی ہے. یہ ٹریڈیشن ہے اوور دا ایئرز، ناٹ اونلی میاں نواز شریف کے وقت، اس سے پہلے آپ پروسیس کا حصہ تھے، نیوٹرلز نے دیا تھا. دیکھیں جی، مجھے تو پرویز خٹک صاحب نے دیا تھا چٹ، مجھے انہوں نے پکڑائی تھی. اب یہ کہہ رہے ہیں اگر اس کے بعد کا بھی ایک انٹرویو ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ سردار رضا صاحب جو تھے وہ غلط تھے، اور اب یہ نئے بندے جو ہیں یہ بہت اچھے ہیں، یہ ہے وہ ہیں. تو یہ بندہ صبح شام اپنے آپ کو خود کانٹرڈکٹ کرتا ہے. جو صبح کہتا ہے شام کو یاد نہیں، کیونکہ جب جھوٹ بہت زیادہ بولا جائے تو پھر انسان کو یاد نہیں رہتا. میں آپ کو ایک سینگ ہے کہ سچ بولو تو وہ اس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جھوٹ بولو تو اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے ساتھ یہ ڈیلیما ہے کہ سارا دن جھوٹ بولتا ہے اور یاد نہیں رکھا جا سکتا، اور اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ وہ سارا بھول جاتا ہے. یہ انہوں نے ہمیں چٹ دی، ہم نے پرپوز نہیں کیا وہ نام. اگر آج انہوں نے میرٹ کے اوپر، دیکھیں فیصلہ تو ہوا ہے اس سٹیٹمنٹس کے اوپر
جو انہوں نے سبمٹ کی ہوئی ہیں، ساتھ ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے کہ اسٹیٹمنٹ اس پہ ہوا ہے. انہوں نے کیا ان کے ریکارڈ کے اوپر فیصلہ ہوا ہے، انہوں نے خود تو فیصلہ امپوز نہیں کیا یا خود فیصلہ جو ہے اس کی ڈیڈکشن تو نہیں کی، وہ تو فیصلہ انہوں نے ان کے ریکارڈ کے اوپر دیا ہے جو ریکارڈ انہوں نے پریزنٹ کیا تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹنٹ نے آگے رکھ دیا تھا تو انہوں نے سائن کر دیا، انہوں نے دیکھا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا. اب دیکھیں اس میں ہمیں کہتے ہیں کہ امریکہ کی سازش ہے، میرا خیال 38 نام ہے اس میں امریکنوں کے جنہوں نے ان کو پیسے دیے ہوئے ہیں. ابھی روز دیکھ کے 2 نام آ رہے ہیں جو غلط نام انوالو ہوئے ہیں، وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ میں پاکستانی سٹیزن ہوں. نہیں جی، پاکستانی سٹیزن دیکھیں، میں بالکل اس چیز کا بڑی کلیئرٹی ہے مجھے کہ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، اگر میرے فیملی ممبرز بھی وہاں پہ رہتے ہیں، دے آر امریکن سٹیزنز فار آل پریکٹیکل پرپزز، دے آر امریکنز. ٹھیک ہے، وہ وہاں کے قانون، وہاں پہ قاعدے جو ہے آبزرو کرتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ کنوینئنس دینا کہ جس وقت مرضی چاہے پاکستانی بن جائیں، جس وقت مرضی چاہے جو ہے وہ امریکن نہیں، وہ بن جائیں. لیگلی پاکستانی کی بات ہو رہی ہے، جس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، دیکھیں چاہے امریکہ میں رہ رہا ہو لیکن پاکستانی پاسپورٹ انڈینز ہے. کے بھی نام ہیں، وہ اگر امریکن پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں. اچھا میں یہ زائنسٹ جو لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے جو فارمر ان لاز جو ہیں، دے آر نون زائنسٹس. گولڈ سمتھ فیملی جو ہے دے آر نون زائنسٹ. اور یہ اس طرح ہاتھ صاف کر کے تو پرے ہو جائے نا، یہ تو پاسبل نہیں ہے. یہ بیگیج ان کا اپنا جو سامنے آ رہا ہے. الیکشن کمیشن میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ جی ہم نے حلقہ بندیاں کمپلیٹ کر لی ہیں، پروونشل بھی اور نیشنل بھی. جب اپریل میں سپریم کورٹ میں وہ کرٹیکل مقدمہ چل رہا تھا تو ان لوگوں نے آکا سپٹمبر اور 6 مہینے سے پہلے ہم نہیں ختم کر سکتے، سپٹمبر اکتوبر میں ہم تیار نہیں ہوں گے الیکشن میں. آپ اگست میں تیار ہو گئے. نہیں آپ یو آر مکسنگ اپ ٹو تھنگس. پلیز میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ حلقہ بندیاں جو ہے نا، یہ تو اپنے ٹائم کے مطابق ہو رہی ہیں. حلقہ بندیاں کا یہ اتنا رولا نہیں ہے جتنا رولا آگے ووٹر لسٹ ہیں، پولنگ کا انتظام کرنا، سارا کو کرنا، وہ ٹائم زیادہ کنزیوم کرتا ہے. یہ تو انہوں نے مہینے کا نوٹس دیا، 2 مہینے 3 مہینے سے یہ ایکسرسائز چل رہی تھی. انہوں نے نوٹس دیا، آپ کا حلقہ کچھ چینج ہوا، آپ کو احتجاج کرنا پڑا، آپ کا حلقہ چینج نہیں ہوا، آپ نے ایکسیپٹ کر لیا. یہ ساری ایکسرسائز جو ہے مہینے 1.5 مہینے میں نہیں ہوئی، یہ مہینہ 3-4 لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، ہم الیکشن کروا سکتے ہیں. اگر 3 مہینے کا نوٹس 3 مہینے گزر گئے، اپریل میں تو اکتوبر میں نہیں ہو رہا دیکھا 3 مہینے گزر گئے ہیں. اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، 5 مہینے گزر گئے ہیں. اگر 3 مہینے اور 8 مہینے تو ہو گئے تو بات تو سچ ثابت ہوئی نا الیکشن کمیشن کی. ابھی بہت سے سوالات ہیں، خواجہ آصف سے ہمارے ساتھ رہیے.